آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں تاریخی معاہدے پر بات کر رہے ہیں۔ سندھ طاس معاہدہ 1960۔ ہمارے پاس دیکھیں اس کا سرکاری متن بھی ہے اور ایک جائزہ دستاویز بھی۔ تو کوشش یہ ہوگی کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان پانی کی تقسیم کے اس اہم معاہدے کے جو بنیادی پہلو ہیں ان کو سمجھا جائے، جو ورلڈ بینک کی مدد سے طے پایا تھا۔ جی بالکل، اور یہ وہ معاہدہ ہے جس پر 19 سپٹمبر 1960 کو کراچی میں اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم نہرو اور پاکستان کے صدر فیلڈ مارشل ایوب خان نے دستخط کیے۔ اچھا۔ مقصد اصل میں یہ تھا کہ سندھ اور اس کے جو معاون دریا ہیں ان کے پانی کا بہتر استعمال ہو، اور اگر کوئی تنازع ہو تو وہ دوستی اور تعاون سے حل ہو۔ صحیح۔ اور یہ لاگو تو ہوا 12 جنوری 1961 کو، لیکن اس کا اطلاق وہ 1 اپریل 1960 سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ تو پہلا اور شاید سب سے اہم سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ اس معاہدے نے دریاؤں کو تقسیم کیسے کیا؟ یہ پہلو ہمیشہ بحث میں رہتا ہے۔ جی، یہ بالکل مرکزی نقطہ ہے۔ معاہدے نے کیا کیا کہ مشرقی دریا جو ہیں، یعنی ستلج، بیاس اور راوی، وہ آپ سمجھیں بھارت کے غیر محدود استعمال کے لیے دے دیے، ایک عبوری مدت کو چھوڑ کر۔ اچھا، مشرقی بھارت کو۔ جی، اور جو مغربی دریا تھے سندھ، جہلم اور چناب، وہ پاکستان کے غیر محدود استعمال کے لیے مختص ہوئے۔ ٹھیک۔ البتہ ایک بات تھی کہ بھارت کو مغربی دریاؤں پر کچھ محدود استعمال کی اجازت ملی، جیسے گھریلو استعمال کے لیے پانی لینا یا وہ استعمال جس سے پانی کم نہ ہو، جسے نان کنزمپٹیو یوز کہتے ہیں۔ اچھا، پانی استعمال ہو کر واپس دریا میں چلا جائے۔ بالکل، اور کچھ خاص شرائط تھیں پن بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں کے لیے بھی مغربی دریاؤں پر۔ آپ نے ایک عبوری مدت کا ذکر کیا، وہ کیا تھی؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ہاں، وہ ٹرانزیشن پیریڈ جو تھا وہ 1 اپریل 1960 سے 31 مارچ 1970 تھا، 10 سال کا عرصہ۔ 10 سال۔ جی، اور اسے خاص حالات میں 1973 تک بڑھایا بھی جا سکتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ چونکہ مشرقی دریاؤں کا پانی بھارت کو مل گیا تھا، تو پاکستان کو وقت چاہیے تھا کہ وہ ان دریاؤں سے جو پانی پہلے ملتا تھا اس کے متبادل کے لیے مغربی دریاؤں پر اپنے انتظامات کر لے، مطلب نہریں بنانا، بیراج بنانا وغیرہ۔ سمجھ گیا۔ تو اس دوران پانی کا کیا ہوتا تھا؟ تو اس 10 سالہ دور میں بھارت نے بھی مشرقی دریاؤں سے اپنا استعمال محدود رکھا اور معاہدے کے ضمیمہ ایج کے مطابق ایک طے شدہ مقدار میں پانی پاکستان کو فراہم کیا۔ اچھا، تو یہ منتقلی کا آسان بنانے کے لیے ایک طرح کا بندوبست تھا۔ کیا اس میں کوئی مالی پہلو بھی شامل تھا؟ جی بالکل، مالی انتظامات بھی اس کا ایک اہم حصہ تھے۔ بھارت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ پاکستان میں جو یہ متبادل تعمیراتی کام ہونے تھے ان کے خرچات کے لیے ایک مقررہ رقم دے گا۔ کتنی رقم تھی وہ؟ وہ رقم تھی 6,20,60,000 پاؤنڈ سٹرلنگ۔ اوہ، کافی بڑی رقم تھی۔ جی، اور یہ 10 سالانہ قسطوں میں ادا ہونی تھی۔ عالمی بینک کے زیر انتظام ایک فنڈ تھا، انڈس بیسن ڈیولپمنٹ فنڈ، اس میں جمع کرائی جانی تھی۔ تو پیسوں کا انتظام بھی ہو گیا، لیکن اتنے بڑے معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کیسے ہوتی ہے؟ کوئی مستقل نظام ہے اس کے لیے؟ جی ہاں، اسی کے لیے مستقل سندھ کمیشن یعنی پرماننٹ انڈس کمیشن یا PIC بنایا گیا۔ PIC؟ جی، اس میں دونوں ملکوں سے ایک سینئر انجینئر بطور کمشنر شامل ہوتا ہے۔ کمیشن کا کام ہی یہی ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے تعاون قائم رکھے، معلومات کا تبادلہ ہوتا رہے، جیسے پانی کے بہاؤ وغیرہ کا ڈیٹا۔ اچھا۔ اور سال میں کم از کم ایک بار ملنا، اور اگر کوئی مسئلہ اٹھے تو اس کے حل کا عمل شروع کرنا۔ یہ ایک مستقل رابطہ ہے؟ اور اگر فرض کریں کمیشن میں ہی کسی بات پر اتفاق نہ ہو پائے، کوئی اختلاف ہو جائے تو؟ ہاں، اس کا بھی پورا ایک طریقہ کار ہے۔ پہلا قدم تو کمیشن خود ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر اتفاق رائے سے مسئلہ حل کریں۔ ٹھیک ہے، اگر وہاں بات نہ بنے تو معاملہ اختلاف یعنی ڈفرنس کہلاتا ہے۔ اب اگر یہ اختلاف کسی خاص تکنیکی نوعیت کا ہے جن کی فہرست ضمیمہ F میں دی گئی ہے، تو اسے ایک غیر جانبدار ماہر یعنی نیوٹرل ایکسپرٹ کو بھیجا جا سکتا ہے۔ غیر جانبدار ماہر؟ اچھا۔ جی، وہ پھر اس پر اپنی رائے دیتا ہے، لیکن اگر مسئلہ تکنیکی نہ ہو یا وہ ماہر خود کہے کہ یہ معاملہ زیادہ بڑا ہے، اسے تنازع یعنی ڈسپیوٹ قرار دے، تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ تب کوشش کی جاتی ہے کہ دونوں حکومتیں آپس میں مذاکرات سے یا کسی تیسرے فریق کی ثالثی یعنی میڈییشن سے اسے حل کریں۔ یعنی بات چیت سے؟ جی،
اگر یہ سب کوششیں بھی ناکام ہو جائیں تب آخری راستہ ہے ایک باقاعدہ عالمی ثالثی عدالت، کورٹ آف آربیٹریشن کا۔ اس کا فیصلہ پھر حتمی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک مرحلہ وار عمل ہے۔ سیدھا عدالت نہیں جاتے۔ بالکل۔ پہلے تعاون، پھر ماہرین، پھر مذاکرات اور آخر میں عدالت۔ یہ تو کافی جامع نظام لگتا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، کیا منصوبوں کے بارے میں معلومات کا تبادلہ بھی ضروری ہے، خاص طور پر جو بھارت مغربی دریاؤں پر بناتا ہے؟ بالکل، یہ شفافیت کے لیے بہت اہم ہے۔ معاہدے میں یہ لازم ہے کہ بھارت اگر مغربی دریاؤں پر کوئی پن بجلی گھر یا پانی ذخیرہ کرنے کا منصوبہ بناتا ہے تو اس کے ڈیزائن اور باقی تفصیلات جو ضمیمہ ڈی اور ای میں لکھی ہیں وہ پاکستان کو دے۔ اور پاکستان کیا کر سکتا ہے ان معلومات کا؟ پاکستان کو پھر ایک مخصوص وقت ملتا ہے کہ وہ ان تفصیلات کو دیکھے، اور اگر وہ سمجھیں کہ یہ ڈیزائن معاہدے کی شرائط کی خلاف ورزی ہے تو وہ اپنے اعتراضات اٹھا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اور کیا اس معاہدے نے کسی پرانے معاہدے کو منسوخ بھی کیا تھا؟ جی ہاں، تقسیم کے فوراً بعد 1948 میں ایک عبوری سا معاہدہ ہوا تھا، نہری پانی پر، انٹر ڈومینین اگریمنٹ کہلاتا تھا۔ اچھا، 1948 کا۔ جی، تو جب یہ سندھ طاس معاہدہ 1 اپریل 1960 سے نافذ ہوا تو وہ پرانا معاہدہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اس کا ذکر ضمیمہ اے میں بھی ہے۔ یہ نیا معاہدہ زیادہ پکا اور تفصیلی تھا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ سندھ طاس معاہدہ صرف دریا بانٹنے کا فارمولہ نہیں، بلکہ ایک پورا پیکج ہے جس میں تبدیلی کے لیے وقت دیا گیا، مالی مدد شامل تھی، مسلسل رابطے کے لیے کمیشن بنا، معلومات شیئر کرنے کا نظام ہے، اور سب سے اہم، اختلافات کو سلجھانے کا ایک واضح راستہ موجود ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ اور آخر میں ایک سوال شاید چھوڑنا چاہیے سوچنے کے لیے۔ آج جب پانی کے چیلنجز آپ دیکھیں کتنے بدل گئے ہیں، موسمیاتی تبدیلی ہے، آبادی کا دباؤ ہے، ٹیکنالوجی نئی آ گئی ہے، تو ایسے میں یہ 60 سال سے زیادہ پرانا معاہدہ جو ہے یہ مستقبل کے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اپنے اندر جو تعاون کے اصول رکھتا ہے ان کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ وہ چیلنجز جن کا اندازہ شاید 1960 میں نہیں تھا۔